میں نے رشتے کے لیے جب لڑکی کی تصویر دیکھی تو پسند آئی تھی، لیکن جب رشتہ طے ہونے کے بعد جا کے دیکھا تو پسند نہیں آئی، اب کیا کروں، میری منگنی ہو گئی ہے، چھوڑو یار کر لو شادی، کیوں منگنیاں توڑنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ میں تو یہی مشورہ دوں گا، نہیں آ رہی تو پھر بھی کر لو، آ جائے گی جب بیوی بن کے رہے گی تھوڑے دن تو پسند آ جائے گی۔ تصویروں میں تو یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں، تصویروں پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا بعض دفعہ تصویر میں کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، حقیقت میں زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، یہ بھی الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ تو رشتے میں جب تک آمنے سامنے دیکھ نہ لو اس وقت اوکے نہ کرو۔ اب اوکے کر دیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو نبھاؤ۔ ہاں بالکل ہی الگ ہی کوئی بالکل ہی ڈیزائن میں اتنا فرق ہو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی ناممکن ہے، تو پھر آپ منع کر دو، بھائی ہم نے تو تصویر دیکھ کے فیصلہ کیا تھا، یہاں ڈیزائننگ تھوڑی سی ہمیں تو تھوڑا سا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ابھی ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے مفتی طارق مسعود جیسے جدید اور ماڈرن علماء پسند نہیں، کیونکہ وہ زمانے کے حساب سے تبدیل ہو جاتے ہیں اور پردے کے احکامات میں بھی گنجائش نکالتے ہیں، جبکہ اسلام تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے آیا تھا۔ یہ آج کل مجھ پہ بہت اعتراضات ہو رہے ہیں کہ یہ مفتی صاحب ہو گئے ہیں ماڈرن، مشہور ہو گئے ہیں تو وہ ہو گئے ہیں ماڈرن، گنجائشیں دے رہے ہیں۔ دیکھو اگر ہم کوئی ایسی گنجائش دیں جو قرآن و سنت میں نہیں ملتی، پھر آپ بولو کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے شاید ان کی مراد یہ ہو کہ جو لبرل لڑکیاں دین کی طرف آتی ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں چلو چہرے کا پردہ نہیں کرو باقی باڈی کا کر لو، یہ بھی غنیمت ہے، جبکہ فقہا تو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ بھی کیا ہے، لازم ہے۔ تو بھائی فقہا نے جس دور میں یہ بات کہی ہے اس وقت اسلامی حکومتیں تھیں، اس وقت یہ بے حیائی کا عنصر اور اتنی ماڈرنزم اور اتنی بے حیائی نہیں تھی، لیکن قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چہرے کا پردہ اختلافی مسئلہ ہے۔ یہ قرآن و سنت میں اختلاف ہے بھی اس وجہ سے تاکہ اس مسئلے میں لچک پیدا رہے۔ 14 ہمیشہ کے لیے آیا ہے نا اسلام۔ تو اب جو بیچاری لبرل ہے، جو ڈانس کرتی ہے، ناچ گانا کرتی ہے، اس کو آپ پورا پردہ کرانے سے بہتر نہیں گنجائش دے کے اتنا پردہ کروا دو۔ باقی ہم فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ اصل پردہ چہرے کا بھی ہے، جو راجح ہماری نظر میں دلیل کے لحاظ سے، لیکن یہ اصل ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کیا جائے گا، ہر چیز ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ پہلے ہمارا حلقہ تھا، ہمارے جیسے لوگ بیٹھتے تھے ہمارے سامنے، وہاں آپ سختی سے بات کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کی بات اور دعوت پھیلتی ہے تو پھر آپ کو اپنا ظرف بڑا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہمیں قرآن و سنت سے یہ چیزیں ملتی ہیں، سمجھتے ہو؟ آپ نہیں اس میں آپ تنگ نظری کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس کا مطلب آپ لوگوں کے دین میں آنے پر پابندی لگا رہے ہو۔ تو میں نے کوئی ایسی گنجائش دی ہو جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہو، اجماع امت کے خلاف ہو، تو پھر آپ کہیں کہ یہ ماڈرن مفتی۔ باقی یار میں جیسی پگڑی پہلے پہنتا تھا، میں تو اتنا دقیانوس ہوں کہ شادی میں بھی یہی حلیے میں جاتا ہوں، میں اپنی شادی کی بات کر رہا ہوں، جب بھی میری شادی ہوئی ہے یہی سفید پگڑی، یہی سفید کرتا، اکثر بغیر بنیان کے۔ اتنا پرانا تو آج کل علماء نہیں ہوتے، وہ بھی شیروانی پہن لیتے ہیں اپنی شادی میں کم از کم۔ ہم یہی لباس، اور اس لباس کو میں افضل اور سنت سمجھ کے پہنتا ہوں۔ کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس پہننے کی ترغیب دی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفید لباس پہننے کی ترغیب دی ہے، پہنا تو کبھی سفید بھی پہنا ہے، رنگین بھی پہنا ہے، تو بھائی وہ نبی نے اس لیے رنگین پہنا ہے کہ اس دور میں سفید لباس ہر وقت میسر نہیں تھا۔ نبی کی زندگی تکلفات سے پاک تھی، غربت بہت تھی، ایک اظہار ہوتا تھا اس زمانے میں، اتنے نہیں ہوتے تھے کہ سفید لباس کا آپ ایک اسٹاک جمع کر لیں اور پھر وہی پہنا کریں۔ نبی کو جو ملا پہن لیا آپ نے۔ ترغیب کس کی دی؟ سفید کی۔ آج تو لباسوں میں تکلف ہوتا ہے، آج تو ہر آدمی پہن سکتا ہے سفید لباس، تو افضل کیا ہے؟ اگر میں ماڈرن ہوتا تو آپ میرے کڑائی والے شیروانیاں، میں جامعۃ الرشید گیا JTR میں، انہوں نے مجھے شیروانی پہنائی اور مسائل کا سیشن ریکارڈ کروایا، میں گھر آ گیا، کسی نے کہا آج شیروانی تو بڑی اچھی لگ رہی تھی مفتی صاحب، یہ ویسٹ کوٹ پہنا کرو نا۔ میں نے کہا وہ واپس لے لی ان لوگوں نے، پہننے کے لیے دی تھی، جب نکلا تو انہوں نے کہا اتار کے جاؤ اسے، اگر وہ مجھے گھر لے جانے کی اجازت دیتے تو میں وہ پہن لیتا۔ آپ تو میری کوئی ویسٹ کوٹ نہیں ہے، مجھے ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، نہ کوئی کڑائی والے کرتے ہیں، کرتے بھی گھر والے سلا کے دے دیتے ہیں، اور وہ کبھی کبھار گھر والے رنگین پہنا دیتے ہیں گن پوائنٹ پہ، تو پھر ہم کہتے ہیں اب اتنا تکلف بھی نہ کرو یار، اس کو سفید کو مسلط بھی نہ کرو، پہن لیتے ہیں، ورنہ میرا مزاج ہے صرف وائٹ، سفید پگڑی۔ تو یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں سادگی ہے۔ میری شلوار ہمیشہ ٹکنوں سے اوپر بلکہ پنڈلیوں سے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، بہت شادی میں بھی جا رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا نیچے کر لو مجھے ساتھ، تھوڑا سا کیوں نیچے کریں بھائی، سنت لباس ہے یار، ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، ہمیں اس میں الحمدللہ شرم نہیں آتی۔
سمجھ رہے ہو نا, جہاں بھی جائیں گے ہم اسی لباس میں جائیں گے. تو اور کیا کروں, اور کتنا دقیانوس ہوں, بس ہو گیا میرا خیال ہے. یہ گھڑی دیکھو میری, یہ 5,000 کی میں نے خود خریدی ہے, کتنی سوبر سی, سیدھی سادھی سی. لوگ گھڑیاں ایسی پتہ نہیں کیا کیا. گاڑی ہم نے خاندانی رکھی ہوئی ہے, وجہ اس کی یہ ہے شو کے لیے نہیں, میری ٹریولنگ بہت ہوتی ہے. ٹریولنگ جس کی زیادہ ہو وہ خاندانی گاڑی نہ رکھے تو سکھر سے آگے جا ہی نہیں سکتا. وہ ہماری ٹریولنگ ہوتی ہے, ہمیں شوق ہے, تو اس کے لیے خاندانی گاڑی. میں نے پراپرٹی کے سے پہلے پراپرٹی کو فوکس نہیں کیا, گاڑی کو پہ پیسہ لگایا میں نے. کیوں بھائی, دنیا مسافر خانہ ہے, پراپرٹی کے کیا ہے یار. گاڑی کے بعد اگر پیسہ ہو تو لے لو, نہیں ہے تو گاڑی زیادہ. شادیوں پہ سب سے پہلے لگایا پیسہ, پھر گاڑی پہ لگانا شروع. سمجھ رہے ہو, کیونکہ یہ بیوی اچھی ہوگی تو نسل اچھی ہوگی, گھر میں سکون ملے گا. گھر کرائے پہ بھی رہ سکتا ہے آدمی, مسافر خانہ ہے, آپ چھوڑ کے جانا ہے. اپنے گھر کو کوئی اینٹوں کا کیا لے کے جاؤ گے. ایک بیوی جو آپ کے اپنے گھر میں رہتی ہو, اس سے وہ 4 جو کرائے پہ رہتی ہوں وہ زیادہ بہتر ہے. ٹیپو سلطان کے بہت سارے ورژن آ رہے ہیں نئے نئے. شیر کی ایک دن کی زندگی والا نا, وہ میں بہت ساری چینج ہو رہا ہے. مسافر خانہ ہے, ان کو بھی چھوڑ کے جانا ہے, ان کو بھی چھوڑ کے جانا ہے. گاڑی ہم نے خاندانی رکھی ہوئی ہے, شو مارنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی, سفر کے لیے رکھی ہوئی. لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں, اس میں پھر آدمی سہولت سے جا سکتا ہے. اس کا کلر بھی وائٹ رکھا ہوا ہے, وہ بھی کوئی چمک چھلو نہیں بنائی ہوئی نیلی پیلی پٹیاں لگا کے. اس کو سمجھتے ہو بات کو. تو اور آپ کو کیا چاہیے میرے بھائی. بچے میرے ہول سیل کے حساب سے ہیں. آج پرانے جو علماء پرانے خیالات کے ہیں نا, ان کے بھی بچے 2-3 سے زیادہ نہیں ہوتے, اتنے ماڈرن ہیں. سمجھ رہے ہو کہ یار 2-3 ایکچولی ان کو پڑھاؤ, ایکچولی یہ وہ ٹوپی ڈرامے جو باتیں چل رہی ہیں. میں دقیانوس فنڈامنٹلسٹ ہوں, پرانے زمانے کے خیالات ہیں, تبھی اللہ کا شکر ہے میری نسل زیادہ. اسی وجہ سے مجھے کرائے کے گھر میں بھی سکون ملتا ہے. گھر جاتا ہوں, بچے آتے ہیں, اتنا مزہ آتا ہے ان بچوں میں بیٹھ کے. میں کہتا ہوں یار کیسے بدقسمت لوگ ہیں, 2 بچے لے کے بیٹھے ہوئے. بیوی بھی خوش رہتی ہے, جس عورت کی گود میں بچہ ہوگا نا وہ خوش ہوگی. بچہ نہیں ہوگا, جو اس کو ڈپریشن ہوگی وہ ساری پارسل کرے گی. وہ کہتے ہیں عورت میں ایک اللہ نے خاصیت یہ رکھی ہے, وہ ڈپریشن ہمیشہ پارسل کرتی. جب وہ ٹینشن میں ہوگی نا تو کبھی بھی یہ نہیں کہ اپنی ٹینشن میں رکھوں, وہ آدھی آپ کو دے دے گی, آدھی اپنے پاس تاکہ ڈیوائڈ ہو. ساس میں جب ٹینشن ہوتی ہے تو بہو کو پارسل کرتی ہے نا, تاکہ اپنا بوجھ کیا ہو, ہلکا ہو. تو یہ ہوتا ہے لیڈیز میں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹینشن تھوڑی سی وہاں ڈیوائڈ کر دو, ٹھیک ہے نا, اس سے وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. تو میں دقیانوس, میں ماڈرن ہوتا تو میں ایک شادی کا قائل ہوتا. میں اس کا قائل ہوتا دیر سے شادی کرو, بیوی ایک. ماڈرن لوگ تو, ماڈرن علماء بھی اسی کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے تو علماء سے بھی بحث ہوتی ہے. جو ماڈرن علماء ہیں نا, کہتے ہیں بھائی 1-2 بچے, ایکچولی ایک کو ڈاکٹر, ایک تو انجینئر بنا دیا, اور ایک بیوی ہوگی, اس کی حقوق آتا. یہ کیا 4-4, 8-8, 10-10 کی باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. تو ہم بہت دقیانوس فنڈامنٹلسٹ قسم کے مولانا ہیں, صحیح ہے, تبھی ہم زیادہ بچوں کے بھی قائل ہیں, ہم ذاتی گھر کے بھی قائل نہیں ہیں. جو ماڈرن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے پہلے کیا بناؤ, ذاتی گھر بناؤ. ہے مسافر خانہ ہے, کرائے کے گھر میں رہو, بیوی اچھی رکھو, گاڑی اچھی, پھر اگر پیسے بہت بچتے ہیں تو چلو ذاتی بنا لو آخر میں, اینڈ میں سب سے, ٹھیک ہے نا. جو ماڈرن ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب سے پہلے گھر, پھر اس کے بعد ایک بیوی, پھر اس کے بعد اتفاق سے اگر 2 ہو جائیں, وہ اس کے قائل ہوتے ہیں. تو آپ کو مجھے بہت غصہ آتا ہے جو مجھے ماڈرن کہتے ہیں. ماڈرن غلط معنوں میں, ہاں جو صحیح معنوں میں ماڈرن ہے وہ تو ہم ہیں نا. جو حقیقی ماڈرنزم ہے, اسلام اس کے خلاف تھوڑی ہے, لیکن یہ لیبل لگے ہوئے ہیں. تو اور آپ بتاؤ, بال میں نے پٹے والے رکھے ہوئے ہیں, ماڈرنزم کے بال ایسے, داڑھی ہے میری ماشاءاللہ, وہ بڑھتی نہیں ہے تو میں کیا کروں. ماڈرن مولویوں کی داڑیاں نہیں ہوتی میرے بھائی, چھوٹی چھوٹی خشخشی داڑھی رکھی ہوئی ہوتی انہوں نے. تو ہم تو, اب آپ اس کو بولو سوئمنگ پول جانا, جاگنگ کرنا, تو یہ ماڈرنزم نہیں, یہ تو دقیانوسی ہے. کیونکہ صحابہ کرام یہ کام بولو کرتے تھے, پرانے زمانے کے لوگ یہ کام کرتے تھے. تو ہم کیونکہ پرانے اسلام پہ چل رہے ہیں, تو ہم میرے بھائی جم بھی جاتے ہیں, ہم جاگنگ بھی کرتے ہیں, ہم سوئمنگ بھی کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. تو اس لیے میرے خام خواہ میں نہیں الزام لگایا کرو ماڈرن اسلام. اور کتنا آدمی پرانا جائے. اور اب میں پہاڑوں پتھروں کے دور میں لے جاؤں آپ کو تو الگ بات ہے. میں نے 2 سال پہلے پہاڑوں سمجھ میں نہیں آ رہا, اتنا چھوٹا لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا. مفتی صاحب کے اثر کے بعد جھاڑو لگانا, میں جھاڑو لگا سکتے ہیں. مفتی صاحب کی لمبا سوال ہے بھائی, لوگوں کو بہت دیر ہو گئی ہے, اتوار کو دیں گے.